جب اپنی قوم کے سامنے کتاب تورات لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات اپنی امت کے سامنے پیش کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب مجھے عطا کی ہے، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس کتاب کو پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہنے لگی کہ ہم اس کتاب پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے۔ ہماری ایک شرط ہے اس کتاب کو ماننے کے لیے کہ ہم اس اللہ کو، اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں جس رب نے آپ کو یہ کتاب عطا کی ہے۔ ہم اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں جس رب نے آپ کو یہ کتاب عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا اللہ، میری امت جو ہے، میری قوم جو ہے، وہ تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کی زیارت کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کی کتاب تورات کو مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، اپنی قوم میں سے چند لوگوں کو منتخب کیجئے اور انہیں لے کر آئیں کوہ طور پر، میں انہیں اپنا دیدار اور اپنی زیارت کراؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خر موسیٰ صعقا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں براہ راست نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مقام پر کوہ طور پر اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے نور کی ایک تجلی ایک بیری کے درخت کے اوپر اترا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی زیارت کیا کرتے تھے، اور جب پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نور کی تجلی کی زیارت کی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، وہاں سے واپسی پر جب تشریف لا رہے تھے، راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب دیکھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، اور آپ نے گھر جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، کہ میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، یعنی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر یہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے پھر بھی 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے میری ملاقات کے لیے آئے۔ جب یہ لوگ اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی زیارت کے لیے کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک آواز آتی ہے، آواز آتے ہی سب کے دل پھٹتے ہیں اور سب مر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، بڑے گھبرا گئے اور اللہ رب العزت سے ایک شکوہ کیا، اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے اللہ آپ نے ان بے وقوفوں کی وجہ سے جنہوں نے آپ کی زیارت کی طلب کی تھی، مطالبہ کیا تھا، ان لوگوں کو مار دیا۔ اللہ یہ تو میرے لیے مزید ایک امتحان بن گیا، میں اپنی قوم کو جا کر کیا کہوں گا؟ قوم تو کہے گی موسیٰ 70 آدمیوں کو لے گیا اور وہاں پر جا کر مروا دیا۔ اللہ کاش کہ تو یہاں آنے سے پہلے ہم سب کو ہلاک کر دیتا، مار دیتا، ان سب کو ختم کر دیتا، مجھے کوئی شکوہ اور کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اللہ اب ایک تو مہربانی کر کے ان کو زندہ کر دیجئے اور ان کو اپنی رحمت عطا کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں انہیں زندہ کروں گا، میں ایک احسان ان کے اوپر کروں گا کہ میں انہیں زندہ کر دوں گا،
لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی رحمت ان کو عطا کروں، میں دوستوں توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے رحمت کا مطالبہ کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں انہیں زندہ تو کروں گا لیکن اپنی رحمت میں انہیں عطا نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے اللہ آپ رحمت کس کو عطا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں رحمت ان لوگوں کو عطا کروں گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کو عطا کروں گا جن کے دل میں میرا ڈر اور میرا خوف ہوگا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکات ادا کریں گے۔ اور تیسری بات فرمائی جو میرے اوپر یقین اور آخرت پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ ڈر تو ہمارے دل میں بھی ہے، ایمان ہم بھی آپ کے اوپر لاتے ہیں، یقین ہم بھی قیامت میں رکھتے ہیں، پھر وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ اپنی رحمت عطا کریں گے؟ ایک چیز اللہ نے خاص میں دوستوں امت محمدیہ کے لیے بیان کی ہے اور وہ ہے ایتاء الزکاۃ۔ اللہ نے موسیٰ کو سینکڑوں سال پہلے واضح کر دیا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کو عطا کروں گا جو لوگ اپنے مالوں کی زکات ادا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے نبی امی کیا پر ایمان لائیں گے، اس پر یقین کریں گے، اس کی اقتداء کریں گے، میں اپنی رحمت ان لوگوں کو عطا کروں گا۔ تو میں دوستو زکات یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، امت محمدیہ کے لیے اعزاز ہے، ہم اسے عام نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تذکرہ فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے موسیٰ جو میں نے تمہیں تورات کتاب عطا کی ہے نا، یہ کتاب ذرا جا کر کھول کے دیکھو، اس کتاب تورات کے اندر اس نبی کا نام بھی لکھا ہے اور اس نبی کی امت کا نام بھی لکھا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس امت کا ایک خاص قسم ہوگا کہ وہ اللہ کے مالوں کی زکات ادا کرے گی، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گی۔ میں دوستوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خاص اعزاز امت محمدیہ کو عطا کیا کہ ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے پہلا جو مضمون ذکر کیا ہے میں دوستوں ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں کوئی شک اور کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی شک کر بھی نہیں سکتا، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آگے دو آیتیں ذکر کی ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس میں اللہ نے خاص اپنا حصہ پہلے ہی بیان کر دیا، جیسے مال غنیمت کے بارے میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو تمہیں مال غنیمت ملے اس مال غنیمت میں سے خاص حصہ پانچواں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ زکات کے بارے میں بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو تمہارے پاس مال ہیں اس میں سے 2.5% جو ہے 40واں حصہ یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حق ہے، اور تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے میں دوستو ہمارے ذہنوں میں شروع سے یہ بات ہونی چاہیے کہ جو مال اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کرنا ہے، مال جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس میں سے یہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حق ہے اور ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، ان میں سونا بھی جمع کرتے ہیں، چاندی بھی جمع کرتے ہیں، اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے محمد انہیں خبر دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ اللہ نے آگے دردناک عذاب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دردناک عذاب یہ ہے کہ اسی مال کو یعنی سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا، اور پگھلا کر سیسا بنا کر بالکل پانی کی طرح گرم کھولتا ہوا جہنم کا پانی جیسے ہوتا ہے، اسی کو ان کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ ڈالا جائے گا، داغا جائے گا جسم کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو زبان عطا کریں گے، اور یہ مال بولے گا کہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ مال بول بول کے اس آدمی کو کہے گا اور اس کے جسم کے اوپر داغ لگائے گا۔ میں دوستو، اللہ رب العزت نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے اس مال میں اللہ کا حق ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میرے اللہ میرے سونے اللہ کا کمال دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ قرض کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرض کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرض کی واپسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی انسان کو قرض دے اس کی بھی واپسی ہے، اور اگر اللہ کو قرض دے اس کی بھی واپسی ہے۔ بندے کو قرض دے گا، بندہ واپس دے یا نہ دے، یا شرط لگا دیتے ہیں کہ تم نے سود کے ساتھ مجھے واپس کرنا ہے، بندے کا دل نہیں کرتا کہ بندہ کسی سے قرض لے کیونکہ وہ سود کے ساتھ واپس لے گا، یا بندے کا دل نہیں کرتا کہ میں کسی کو قرض دوں کہ پتہ نہیں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے ہاں دونوں قانون اس کے برعکس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھے قرض دے گا میں اسے واپس بھی کروں گا، اور صرف واپس نہیں کروں گا بلکہ دگنے پر دگنا کر کے میں اس کو واپس کروں گا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، کہ جو آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے 1 روپیہ نہیں رکھتا بلکہ میں اسے 700 روپے کر کے واپس کرتا ہوں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر مزید اخلاص پیدا کرے گا میں اسے 700 گنا سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 کھجور کا دانہ خرچ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا، اللہ اس کا جو ثواب ہے اس کا جو اجر ہے اس خرچ کرنے والے کو اور پہاڑ کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اور پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 4 کلومیٹر اس کی لمبائی چوڑائی ہے، کتنی؟ 4 کلومیٹر، اور اونچا کتنا ہے؟ آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا، اور پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ اس کا ثواب جو ہے اور پہاڑ سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کا حکم جو فرض ہے وہ ادا کریں گے، جسے مال زکات کہا جاتا ہے، اللہ اسے کتنا اجر عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔